السلام علیکم۔ سچ اور سوچ کے پلیٹ فارم سے اگر حاضر خدمت، تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی طرف سے بہت پیار مل رہا ہے، اور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا بڑا اہم ہے جی۔ ہر پاکستانی یہ پوچھ رہا ہے کہ دبئی کے ویزوں کا کیا ایشو ہے، تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا دبئی نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے ہیں یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ کیا ویزے واقعی بند کر دیے ہیں یا اونلی پروسیس سلو کر دیا ہے؟ ویزے اپروو کیوں نہیں ہو رہے؟ ہزاروں پاکستانی دبئی کے ویزے کے حصول کے لیے بےتاب۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو آج ہم اس ویلاگ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیا دبئی نے پاکستان کے ویزے بند کیے ہیں یا سلو کیے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہے، کیا ہماری کوئی کوتاہی ہے یا کوئی ہمارے کوئی ایشوز ہیں یا کوئی ہمارے گورنمنٹ لیول کے کوئی ڈپلومیٹک گیپس ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ تو آج ہم یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، تو جناب ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ دبئی نے کوئی سرکاری طور پہ باقاعدہ طور پر کوئی ویزے بند نہیں کیے، ویزے سلو کر دیے ہیں۔ دبئی ہو یا کوئی اور کنٹری ہو، پاکستان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے۔ ویزے دو قسم کے ہیں، ایک وزٹ ویزا ہے اور ورک ویزا ہے۔ وزٹ ویزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم وزٹر، میں جناب کھاتا پیتا ہوں، میری بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں آپ کے ملک میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، کسی بزنس پرپس کے لیے، یا آپ کے ملک دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ وزٹ ویزے کا مقصد ہوتا ہے۔ جبکہ پاکستانی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ 100% کسی اس مقصد کے لیے نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، آپ اور مقصد کے لیے بھی جا سکتے ہو، لیکن 80% وزٹ پہ جانے والے جو پاکستانی ہیں وہ لیبر کلاس ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، جن کو ایجنٹ جو ہمارے ہیں وہ اس مطلب دھوکے سے ان کو بیچتے ہیں کہ آپ وزٹ ویزے پر جاؤ اور وہاں پر جا کر جاب تلاش کرو، پھر وہاں پر آپ کو جاب مل جائے گی، آپ کا ویزا جو ریگولر وہاں پر پرماننٹ کروا لیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر جا کر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ ہو یا نہ ہو، وزٹ ویزے کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ وزٹ ویزے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ڈیوریشن کے لیے آپ وہاں پر گئے ہوں اتنا ڈیوریشن آپ پورا کر کر واپس آ جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ نہ دبئی جانا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جانا ہے، وزٹ ویزے کا پراپر جو 80% یا 70% لگا لیں، وہ اپنے مقصد کے لیے نہیں جا رہے ہوتے، ان کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں پر سکپ ہونا ہوتا ہے، واپس نہیں آتے۔ جب واپس نہیں آتے تو وہاں پر جا کر وہ اس ملک کی اکانومی پر بوجھ ہوتے ہیں، کہ وہ ٹیکنیکل تو بندے ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ایسے مختلف ایکٹیویٹیز میں جا کر وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور دوسرا ویزا ہوتا ہے ورک ویزا۔ تو ورک ویزے کے بھی کچھ ٹیکنیکلز ریگولیشنز ہوتی ہیں۔ جس کنٹری کو آپ کو ورک ویزے پہ بندے منگوانے ہوتے ہیں، وہ اپنے کچھ نہ کچھ آپ کو دیتے ہیں، اپنی ریکوائرمنٹ دیتے ہیں کہ اس ریکوائرمنٹ میں ہمیں بندے چاہیے۔ تو پاکستان میں ہمیشہ یہ ان چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، ہم فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ ساری فیک ریکوائرمنٹس پوری کر کے اپنے وہاں پر بندے بھیجتے ہیں۔ تو وہاں پر جب وہ بندے پہنچتے ہیں تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پورے بھی نہیں اترتے۔ جب وہ پورے نہیں اترتے تو وہ وہاں پہ ان کو جابس نہیں ملتی، یا جو ان کو یہاں پر کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ جب ان کو چیزیں نہیں ملتی تو وہ بیچاروں کی جاب نہیں لگتی، اور وہاں پر جا کر وہ بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ اگر فارغ نہ ہو تو ہلکی پھلکی کوئی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ جس کام کے لیے نہیں گئے ہوتے۔ تو لہٰذا پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وزٹ ویزا پہ جا کر ہم وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو وہاں پر الاؤ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر الاؤ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہمارا جو وزٹر ہے وہ وہاں پر جا کر بیچارہ اس کے لیے خرچے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، اور ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں جا کر مبتلا ہو جاتے ہیں جو وہاں کے رولز نہیں ہیں۔ دیکھیں، وہ ایک آرگنائزڈ کنٹری ہیں، ڈیولپ کنٹری ہیں۔ وہ پاکستان جیسا تو وہاں پر ماحول نہیں ہے نا کہ جو مرضی یہاں پر جو مرضی کرتا رہے آ کر۔ تو ان کے کچھ رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، لیکن یہ پاکستان کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہ جس ملک کا رخ کر لیتے ہیں پھر وہاں پر جائز ناجائز وہاں پر جانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سچ ہے کہ وہ باہر اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہوتے۔ جب ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہوتے تو وہ بیچارے مختلف ایجنٹس کے ہاتھوں دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور مختلف ایجنٹس جو ہیں وہ ان کو فراڈ کر کے باہر کی دنیا میں بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔
دبئی، سعودی عربیہ، گلف میں یہ مسقط، عمان، یہ اور اتنے کنٹری ہیں، ملیشیا ہے، تو یہاں پر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے جابز ہیں، اتنی جابز آئی ہیں، یہ ہیں، اتنے پیسے لگیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر جا کر۔ تو یہ ساری میرے بھائی یہ معاملات ہیں۔ پاکستان کے ویزے اس لیے سلو ہیں کہ وہ کئی دفعہ وارن کر چکے ہیں، کئی دفعہ وارن کر چکے ہیں کہ جناب اپنی پالیسی کو بہتر کریں، وہی لوگ ادھر آئیں جو وزٹر ہیں اور وزٹ کر کے چلے جائیں۔ اگر وہ ورک ویزے پہ آئیں تو اپنے پراپر ٹیکنیکل بندے آئیں، تاکہ وہ ادھر جس پوسٹ پہ ان کو بلایا گیا اس پوسٹ پہ وہ پراپر کام کر سکیں۔ لیکن مجال ہے کہ جناب ہم کبھی اس بات کا خیال رکھیں، ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو غلط کام ہے ان کو 100% اڈاپٹ کرنا ہے، اور جو صحیح کام ہے ان کے قریب قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ہمارے باقاعدہ طور پر ویزے بند ہونے کی وجہ کوئی اور ایشو نہیں ہے، نہ کوئی دبئی اور ہمارے کوئی سفارتی تعلقات میں مسئلہ ہے، نہ کوئی اور ریزن ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ارریلیونٹ بندے جاتے ہیں وہاں پر جا کر۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایک المیہ ہے کہ پاکستان سے جو مزدور ہیں، سوری جو بھیک مانگنے والے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر پلان کر کے جاتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے جانا ہی بھیک مانگنے۔ ان کی یہ یہاں تک بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر پکڑے بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اتنا عرصہ جیل میں رہ کے تو پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ اور اس سے بھی جو خطرناک حد تک بات ہے، تو یہاں پر کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ ٹریول ایجنٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو ان کو پلاننگ کے ساتھ بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جا کر آپ بھیک مانگو، جتنے کماؤ گے اتنا پرسنٹ میرا، اتنا پرسنٹ آپ کا، اور ان کو جانے کے سارے خرچے وہ خود پے کرتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس سے ہمارا امیج وہاں پر کیا جا رہا ہے، اس سے ہم وہاں پر ہم کہاں پر سٹینڈ کریں گے، کیا ہماری وہاں پر حیثیت رہ جاتی ہے کہ پاکستانی ہی ایسے ہیں کہ جناب یہاں آ کر بھیک مانگتے ہیں؟ کیا ادھر اصولاً تو ہمیں پاکستان میں بھی یہ بھیک نہیں مانگنی چاہیے، لیکن ہم وہاں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں اور انلیگل کرمنل ایکٹیویٹی میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ صاحب ظاہر جب کھانا نہیں ملتا، جب وہاں کے مسئلے حل نہیں ہوتے، تو ہم پیسے کے اصول کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں وہاں پر۔ تو ہماری جو اس کے ساتھ گورنمنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے، جو یہاں کا غریب ہے، مزدور ہے، اگر اس کو یہاں پر کوئی اس کا ملے کہ جناب کے اس کو روزگار کے مواقع ملیں، اس کو یہ ساری فیسلٹی ادھر ملے، ہمارے ہاں سارے کام کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، گڈ انف، روڈز انفراسٹرکچر پہ بات ہوتی ہے، صفائی پہ بات ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ لیکن سب سے جو ضروری بات ہے ہمارے لیے، ہمارے آج کے نوجوان کے لیے، ہماری نیشن کے لیے، کہ بھائی اس کے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اگر اس کو کوئی ہلکے پھلکے ملے تو ان کو بہتر کیے جائیں۔ کیا اتنی مہنگائی میں، اتنے جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، اس میں یہ جو اس کو مل رہا ہے، کیا اس کے لیے سفیشینٹ ہے؟ اس پہ مینی ٹائم بات ہو چکی ہے۔ اگر ایک بندے کی 35-40 ہزار تنخواہ ہے تو کیا وہ اس میں سارے بچے پڑھا سکتا ہے، بجلی کے بل دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی تو بجلی کا بل ہی اس کی پوری تنخواہ سے زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی کے اخراجات ہیں، روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہیں، اس کے ایکسپنس ہیں، تو وہ اس پہ پورے نہیں ہوتے۔ جب وہ اس کے پورے نہیں ہوتے تو وہ باہر کے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ باہر کے ممالک کا رخ کرنے کے لیے تو وہ ساری چیزوں کو پورا نہیں کرتے جو باہر کے ملک میں جانے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں۔ تو وہ اگلا المیہ یہ کہ ہمارے جو ٹریول ایجنٹ ہیں اور یہ اس قسم کے ادارے ہیں جو باہر بھیجتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ان کا رول بھی انتہائی نیگیٹو ہے۔ وہ جھوٹ بول کر ان کو بیچاروں کو بٹور کے ان سے اچھے خاصے پیسے لے کر ان کو باہر بھیجتے ہیں، لیکن وہ جب یہاں پر ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی وہاں پر، تو وہ پھر غیر قانونی جو ہے حرکات ان میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کو بتا دوں کہ دبئی نے کوئی باقاعدہ طور پر ہمارے ویزے بند نہیں کیے، ان کو سلو کیا ہے، ان کی اپروول بہت سلو کر دی ہے۔ اب اس سارے پروسیس سے کیا ہے کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، وہاں پر جو جاتے ہیں واپس نہیں آتے، اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر جا کر نوکری ڈھونڈیں گے۔ اب دیکھیں وزٹ ویزے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر آپ نے نوکری ڈھونڈنی ہے۔ آپ تو وزٹ کے لیے اس لیے گئے کہ جا کے واپس آ جانا ہے آپ نے، آپ کو بزنس میٹنگ کے لیے گئے ہیں، یا آپ کو دبئی، سعودی عربیہ یا کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں، وہ اتنا آپ کو خوبصورت لگا ہے کہ آپ وہاں پر وزٹ کرنا اس کو گھومنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کی بینک سٹیٹمنٹس اتنی اچھی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں اس ملک کو دیکھنے کے لیے، بلکہ
اسے لینے کی بجائے وہاں پر خرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ سے جناب ہماری ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے سارے کاموں کے ساتھ جو سب سے پیورٹی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایکول ڈسٹریبیوشن ویلتھ پہ کام کیا جائے، یہاں پر روزگار کے جو مواقع ہیں ان پر کام کیا جائے، جس طرح صفائی پہ، جس طرح ہم دوسرے انفراسٹرکچر پہ کام کرنے کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر بات اس ٹاپک پہ کرنی چاہیے کہ کیا پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کے روزگار کا کیا فیوچر کیا ہے یہاں پر۔ تو اللہ کرے ایسا ہو پاکستان میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے ورک ویزا پہ لوگ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جانے کے لیے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے، جو پوسٹ پہ اس کو بھیجا جاتا ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہے، جو ڈاکومنٹ چاہیے، جو اس کو سرٹیفکیٹس چاہیے، جو اس کو مطلب سی وی چاہیے، کمپنی کے تجربے کے سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے۔ صاحب ذرا باہر والے ملکوں میں تو ٹیکنیکل لوگ منگوائے جاتے ہیں زیادہ تر، تو وہ ٹیکنیکل پورے نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ادارے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان کو فیک ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں، فیک جعلی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو ان کو پراپر ٹریننگ کروا کر بھیجتے ہیں، لیکن شاید وہ ٹریننگ بھی اتنی اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی۔ وہ تو اچھی بات ہے اگر وہ ان کو پراپر ٹریننگ کروا کر بھیجتے ہیں، لیکن جن کی ٹریننگ نہیں ہوتی وہ ایسے ان کو فیک ڈاکومنٹ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ نے بھیجا وہاں پر انجینئر، تو وہ تو وہاں پر مزدور کے قابل بھی نہیں ہے، لیبر کے قابل بھی نہیں ہے۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ صاحب ظاہر وہ پورے نہیں اترتے، تو پھر وہ کیا ہے، بیچارہ ادھر 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ دے کر گیا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ ایک مہینے کا خرچے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ تو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو صاحب ذرا وہ پھر مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں کوشش کر کے اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب اگر آپ نے اپنے معاملات بہتر کرنے دنیا میں، تو ہمیں بھی ایک میرا ٹاپک میں ہے کہ ہمیں حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی یاد کر رکھنے چاہیے۔ فرض یہ ہے کہ اگر ایز اے نیشن ہمیں اپنے آپ میں درستگی کی اور کریکشنز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر ہم باہر جانا چاہتے ہیں تو بھائی اگر ہم ایلیجیبل ہیں تو باہر جائیں، اگر نہیں ہے تو نہ جائیں۔ وزٹ ویزے کے لیے ایلیجیبلٹی ہے، ورک ویزے کے لیے جانے کی ایلیجیبلٹی ہے، وہ پوری اگر ہم نہیں کرتے تو کیوں ہم دھوکے سے جاتے ہیں؟ ہمارے دھوکے سے جانے کی وجہ یہ کہ پاکستان میں ان کے لیے مواقع نہیں ہے۔ تو ہمارے مقتدر اعلیٰ سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جس طرح دوسرے کاموں کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں تو اس سے زیادہ امپورٹنس جو ہے پاکستان کی جو معیشت ہے، جو ایک گھر کی معیشت ہے، جو ایک فائنینشیل پوزیشن ہے ایک عام کامنر آدمی کی، اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے مطابق ایمرجنسی بیسس پہ، جس طرح دوسرے کاموں میں کبھی کبھار ایمرجنسی آتی ہے، تو اسی طرح اس پہ بھی ایمرجنسی بیسس پہ اگر کام کیا جائے تو ایسے مواقع پیدا کیے جائیں۔ ہم کیوں باہر جائیں؟ ہمیں باہر مزدوری اور ٹیکنیکلٹی کے لیے، باہر ٹیکنیکل کاموں کے لیے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ کرے کہ ایسے پاکستان کے حالات ہو جائیں کہ لوگ ادھر آئیں، دوسرے ملکوں سے ادھر لوگ آئیں۔ تو ہمیں جناب گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، اور ہمارے جو یہ ٹریول ایجنٹس اور یہ اس کام سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی خدا کے لیے غیر قانونی طور پر باہر نہ جائیں۔ وزٹ ویزے کا مطلب وزٹ ویزا، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو جینون لوگ ہیں، جو واقعی وزٹر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، ان کو بھی ویزے نہیں مل رہے۔ تو ہم نے ایک ریکارڈ بنا دیا ہے کہ جہاں پر جانا ہے تو یہی کام کرنے، غیر قانونی طریقے سے جانا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو آخر اینڈ کیا ہے کہ پاکستان کا ویزا ہی بند کر دو، یا اتنا سلو کر دو کہ 100 میں سے ایک آدھ کیس کرو ان کو۔ تو جناب اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، تو معاملات بہتر رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اگر ہمیں ایک اچھا قوم بننا ہے، ایک اچھی نیشن بننا ہے، تو ہمیں حقوق کے ساتھ اپنے فرائض یاد کرنے چاہیے۔ یہ ساری باتیں فرائض میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے ہم ان چیزوں پر آ جائیں، اور پاکستان کا دنیا میں اس معاملے سے، یہ جو ایشو ویزے کے معاملے، یہ دوبارہ ہمیں شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ السلام علیکم۔